السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ آج میرا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق ہے۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنی تمیم میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے بڑے سلیم الفطرت اور راست باز تھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنا دامن ہر قسم کی علائشوں سے پاک رکھا تھا۔ تجارت شغل تھا اور صاحب دولت و حیثیت تھے۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آخری دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے۔ اسی وجہ سے صدیق لقب ملا۔ اسلام کے لیے آپ نے جان و مال کی بے نظیر قربانیاں پیش کیں۔ کئی موقعوں پر گھر کا سارا سامان دین کی خاطر نثار کر دیا۔ ہجرت کی کٹھن منازل میں پورے خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور یار غار کا اعزاز پایا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق کار اور مشیر خاص تھے۔ کم و بیش تمام غزوات میں شریک ہوئے اور جانثاری کے جوہر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری علالت کے دوران امامت کے فرائض آپ ہی کو سونپے گئے۔ یہ ایک طرح سے آپ کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک بھی نہیں کیا گیا تھا کہ جانشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا اور اس فتنے نے ایسی نازک صورتحال اختیار کر لی کہ اگر اس کا فوری طور پر کوئی تدارک نہ کیا جاتا تو نہ جانے کیا گل کھلتا، اور کوئی بعید نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ملت کا شیرازہ بھی ہمیشہ کے لیے درہم برہم ہو جاتا۔ انصار مدینہ دو قبیلوں پر مشتمل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے مقابلے میں خزرج کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے ساتھ ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کو ثقیفہ بنی سعدہ کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا تو انصار کے رؤسا ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے اور جانشینی کا دعویٰ کیا۔ ان کا رجحان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی طرف تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرجوش تقریر میں انصار کی اسلامی خدمات گنوا کر کہا کہ امارت صرف ہمارا ہی حق ہے اور یہ حق ہم ہر قیمت پر لے کر رہیں گے۔ اسی اثنا میں یہ خبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تک پہنچ گئی۔ آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ انصار کی یہ روش کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دے، چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر فوراً ثقیفہ بنی سعدہ پہنچ گئے اور بڑے وقار اور نرمی کے ساتھ ایک مختصر مگر مدلل تقریر فرمائی کہ ہمیں تمہارے فضائل و مناقب اور خدمات اسلامی کا پورا اعتراف ہے، لیکن بدوی قبیلے قریش کے علاوہ کسی اور خاندان کی امارت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ امیر مہاجرین میں سے ہو۔ نیز تمہارے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں بالعموم باہم رنجش رہتی رہی ہے۔ اگر خلیفہ بنی خزرج سے ہوا تو اوس رقابت کی آگ میں جلتے رہیں گے، اگر بنی اوس میں سے ہوا تو خزرج سازشیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم امیر ہوں اور تم مشیر، بلا تمہارے مشورے کے معاملات طے نہیں کیے جائیں گے۔ اس تقریر سے انصار کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور خاموش ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان میں سے جسے تم پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے زبان ہو کر کہا کہ آپ مہاجرین میں سب سے افضل اور محترم ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ ایسا کون شخص ہے جو آپ پر مقدم ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کا متولی بنے؟ یہ کہتے ہوئے دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ خبر باہر پہنچی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے اور دوڑ دوڑ کر آپ کی بیعت کرنے لگے۔ منصب خلافت پر فائز ہو جانے کے بعد اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ صدیق اکبر کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے پکارا جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ الرسول کہا جائے۔ اگلے روز مسجد نبی میں عام بیعت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، جس میں اس امر پر خاص زور دیا کہ اگر میں اچھا کام کروں تو مجھے مدد دو، اگر غلط روی اختیار کروں تو میری اصلاح کرو۔ جب تک میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کروں تو تم ہرگز میرے کام کی تکمیل نہ کرو۔ آغاز خلافت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی ایک مشکلات اور حوادث کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت تھے، دوسری طرف مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ نے شورش برپا کر رکھی تھی، لیکن آپ کی تدبیر اور مستقل مزاجی نے یکے بعد دیگرے ان سب پر قابو پا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں چند جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، جنہوں نے اکثر نو مسلم قبائل کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس فتنے کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ بن خلیفہ وغیرہ کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرد تو مرد، عورتوں کے دماغ میں بھی یہ سودا سما گیا۔ چنانچہ قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت سجا نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور مسلمہ کذاب سے شادی کر کے اپنے پیروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھائی۔ سب سے اہم انقلاب عربوں کا ارتداد تھا۔ نجد اور یمن کے باشندے اور بعض دوسرے صحرائی قبیلے اگرچہ اسلام لا چکے تھے، مگر ان میں حقیقی اسلامی روح ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی اور نہ اب تک دین الہی دلوں میں راسخ ہوا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان میں سے اکثر اسلام سے منحرف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا یہ علم تھا کہ ادھر سارا عالم اسلام خطرے میں ہے، یہاں تک کہ مدینہ بھی مرتدین و کاذبین کے نرغے میں ہے۔ ادھر آپ اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک جیش صحابہ کی شدید مخالفت کے باوجود شام کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری علالت کے دوران میں اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے قتل کا قصاص لینے کے لیے مجاہدین کی ایک فوج تیار کی تھی، جس کا سپہ سالار زید کے 17 سالہ بیٹے اسامہ کو بنایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت وفات کے باعث یہ لشکر رک گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس لشکر کی روانگی کا حکم دے دیا۔ حالات سخت نامساعد تھے۔ ہر طرف سے اس اقدام کی سخت مخالفت ہوئی، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت نے یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کو ملتوی کر دیا جائے۔ چنانچہ اسامہ شام کی مہم پر روانہ کر دیے گئے۔ جیش اسامہ کی روانگی کے بعد دارالحکومت چونکہ تقریباً مجاہدین سے خالی ہو چکا تھا، اس لیے مرتد اور باغی قبائل نے مدینے کے نواح میں اکٹھا ہونا شروع کر دیا، جس کے باعث شہر کو سخت خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تندہی سے دارالخلافہ کی حفاظت کا انتظام کیا۔ شہر میں داخل ہونے والے تمام اہم راستوں اور ناکوں پر حفاظتی چوکیاں بٹھائیں اور تمام باشندوں کو بروقت خبردار رہنے کی ہدایت کی۔
جب تک اسامہ کا لشکر واپس نہ آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا۔ 40 روز کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو انہیں مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر خود لشکر لے کر شورش پسندوں کی سرکوبی کو چل پڑے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر بھی معترض ہوئے اور کہا کہ آپ کا دارالخلافہ میں رہنا اشد ضروری ہے، مگر آپ نہ مانے اور بنفس نفیس سے پسلاری کے فرائض سر انجام دیے اور مدینے کے گرد و نواح میں اکٹھے ہونے والے باغیوں کو پے در پہ شکستیں دے کر منتشر کر دیے۔ بنی اسد کے سردار طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنے قبیلے کے علاوہ بنی تہ اور غطفان کو بھی گمراہ کر کے اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ اس طرح اس کے پاس ایک انبوہ کثیر جمع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی سرکوبی پر مامور ہوئے تو حاتم کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ 3 روز تک صبر کریں، اس اثنا میں وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی۔ عدی کی کوششیں برآور ہوئیں اور قبیلہ تہ اور قبیلہ جدیلہ کے تقریباً 1000 آدمی طلحہ کا ساتھ چھوڑ کر مزاحہ کے مقام پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ طلحہ کو شکست فاش ہوئی، اس کی جماعت منتشر ہو گئی اور خود ایک عرصے تک مختلف ممالک کی خاک چھانتا رہا۔ بالآخر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور مدینے پہنچ کر دربار خلافت سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے سمیم کے جنوبی قبائل کے سردار مالک بن نویرہ کو شکست دی۔ مسلمہ کی مہم حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ مسلمہ بنی حنیفہ کا سردار تھا۔ اس نے حضرت کے زمانے میں نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ اور بھی دلیر ہو گیا، چنانچہ اس کے پاس 40,000 صحرائی عربوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ اکرمہ کو حضرت صدیق اکبر کی یہ ہدایت تھی کہ جب تک شرجیل کا لشکر نہ پہنچ جائے مسلمہ کے مقابلے سے گریز کیا جائے، مگر انہوں نے شرجیلی فوج کا انتظار کیے بغیر بنی حنیفہ پر دھاوا بول دیا اور ذکر اٹھائی۔ اس پر حضرت ابو بکر اکرمہ سے ناراض ہو گئے اور انہیں دارالخلافہ میں واپس بلا لیا۔ اس کے اثنا میں حضرت خالد طلحہ کی طرف سے فارغ ہو چکے تھے، چنانچہ یہ مہم بھی انہی کے سپرد ہوئی۔ بنی حنیفہ نے بڑی پابندی سے مقابلہ کیا، قریب تک کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، لیکن چند خیرت مند صحابہ کے تدبر اور ہمت سے ان کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے۔ یمامہ کے مقام پر نہایت ہی خونریز جنگ ہوئی، جس میں مسلمہ کذاب لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے پیرووں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی، لیکن ایک دلیر مسلمان نے فصیل پھاند کر اندر سے دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج داخل ہو گئی۔ بالآخر دشمن کے کئی افراد نے حضرت خالد کے پاس آ کر صلح کر لی اور ارتداد ترک کر کے دوبارہ اسلام کے حلقے بکوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمہ کے 21,000 لشکری کام آئے، تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں کئی حافظ قرآن صحابہ کبار تھے۔ مسلمہ کی بیوی سجا، جو خود نبوت کا دعویٰ دار تھی، شوہر کے قتل کے بعد کہیں لاپتہ ہو گئی۔ تیسرا مدعی نبوت اسود عنسیٰ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین حیات میں ہی شورش برپا کر رکھی تھی۔ اکثر دیہاتی اس کے مرید ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ اتنا زور پکڑ لا کہ سارا یمن اس سے خوف کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ انبا کے سرداروں کو لکھا کہ وہ اس فتنے کا سدباب کریں۔ چنانچہ ان کا ایک آدمی فیروز نامی موقع پا کر رات کو اسود عنسیٰ کے مکان میں داخل ہو گیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ صبح ہوئی تو اس نے اسی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دی۔ اس طرح یہ شورش وقتی طور پر ختم ہو گئی۔ مدعیان نبوت کی طرف سے اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی طرف توجہ دی۔ مرتدین کا معاملہ تو بالکل صاف تھا، کیونکہ اسلام میں قتل مرتد جائز ہے۔ ویسے بھی بنی تمیم، بنی اسد اور بنی حنیفہ کا انجام دیکھ کر تمام باقی ماندہ باغی اور مرتد خوفزدہ ہو گئے تھے
اور ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسلامی لشکر کے مختلف دستوں نے بحرین، عمان، چپرا، حضرموت اور کندہ کے مرتدین کا استحصال کر دیا، اور 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ سب قبائل پھر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مگر منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھانا البتہ متنازع مسئلہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ جو لوگ توحید اور رسالت کا اقرار کریں ان پر عزرو شریعت تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دینی بصیرت سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ہر وہ شخص جو شریعت کے کسی رکن کی خلاف ورزی کرے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ چنانچہ نہایت مستعدی کے ساتھ منکرین زکوٰۃ کے خلاف مہمات بھیجی گئیں اور ایک ایک کر کے سب سے مقررہ زکوٰۃ وصول کی گئی۔ اس سختی اور استقامت کا اتنا اثر ہوا کہ بعض قبائل کے سرداروں نے خود آ کر بیت المال میں زکوٰۃ جمع کی۔ بعد میں سب صحابہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تدبر و اصابت رائے کا قائل ہونا پڑا، کیونکہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ رعایت برتی جاتی تو رفتہ رفتہ لوگ صوم و صلاۃ اور دیگر ارکان دین کے بھی منکر ہو جاتے۔ اندرونی فتنوں سے فراغت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ دی۔ اس زمانے میں جزیرہ نما عرب دو عظیم الشان سلطنتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، مشرق میں ایران اور مغرب میں روم۔ عہد قدیم ہی سے ان سلطنتوں سے اہل عرب کے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے تھے اور بسا اوقات باہم جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ اہل ایران تو خاص طور پر عربوں کے دشمن تھے۔ عرب میں ان دنوں کوئی مستقل مرکزی حکومت نہ تھی، سارا ملک مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا جو اپنی اپنی جگہ خود مختار تھے۔ چنانچہ ان کے اس نفاق کی بدولت ایرانی اکثر غالب آ جاتے اور بسا اوقات انہیں مطیع بنا کر خراج بھی وصول کرتے، لیکن عرب غلامی کی زندگی کو موت سے بھی بدتر سمجھتے تھے، اس لیے جب کبھی موقع ملتا بغاوت کر کے ایرانی تسلط سے نجات حاصل کر لیتے۔ فوجی تغلب کے علاوہ ایرانی اپنی تمدنی فوقیت پر بھی بہت ناز آتے، نیز اپنی نسل کو باقی نسلوں سے افضل اور برتر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ عربوں کو بدو، وحشی اور اجڑ کہہ کر پکارتے، ان کے لباس، خوراک، طرز بود و باش بلکہ ساری معاشرت ہی کو نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز شہنشاہ ایران کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو وہ مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، اور یمن کے عامل کو فرمان بھیجا کہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ اس قسم کی ناروا باتوں نے اہل عرب کو بجا طور پر افروختہ کر دیا تھا، اور وہ اس کے لیے مستعد اور تیار تھے کہ اگر ایرانی کوئی بھی ناجائز پیش قدمی کریں تو ان کے بے جا غرور و نخوت کو نیچا کر دکھائیں۔ مزید برآں عرب کی حالت اب پہلی سی نہیں تھی۔ اسلام کے جھنڈے تلے قبائل عرب اپنی گزشتہ عداوتوں کو خیر بات کہہ کر متحد و منظم ہو چکے تھے اور ایرانیوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے تھے۔ اہل ایران پر یہ اتحاد و تنظیم بہت ناگوار گزر رہی تھی، چنانچہ وہ اسی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ نیز اس زمانے میں عرب کے بعض عیسائی قبائل ایران کی حدود میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایرانیوں کو ہمیشہ عربوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، لیکن اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ حضرت ابوبکر کو یقین تھا کہ جب بھی ایرانیوں کو موقع ملا وہ عربوں پر دھاوا بول دیں گے، اس لیے ان کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہتے تھے اور حفظ ما تقدم کو نظر انداز نہ کرتے۔ مزید برآں ایران کی مرکزی حکومت بادشاہ یزدگرد کے زمانے میں بے حد کمزور ہو چکی تھی اور خانہ جنگیوں نے اسے تباہ کر ڈالا تھا۔ سرحدی علاقوں کے قبائل جو عموماً آزاد تباہ واقع ہوئے تھے ان حالات سے اور بھی دلیر ہو گئے۔ حیرہ خانہ بدوشوں کی مسلمانوں سے منبھیر چندہ تعجب خیز نہ تھی۔ بالآخر عرب کے قبیلے وائل اور عراقیوں میں
شدید چپکلی شروع ہو گئی۔ عراق ان ایام میں ایران کا ایک حصہ تھا۔ قبیلہ وائل کا سردار مثنیٰ بن حارث دربار خلافت میں حاضر ہوا اور عراق پر باقاعدہ حملہ کرنے کی اجازت حاصل کر کے مدد مانگی۔ حضرت خالد اس وقت مدینہ نبوت اور مرتدین کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر نے انہیں مثنیٰ کی امداد پر مأمور کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عراق کے ایرانی حاکم ہرمز کو لکھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کر کے امان حاصل کر لو، ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنی تم زندگی کی تمنا رکھتے ہو۔ ہرمز نے یہ خط شاہ ایران کو بھیج دیا اور اپنی ساری فوجیں جمع کر کے خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آیا۔ اس جنگ میں ایرانیوں کی ایک جماعت نے اپنے آپ کو آہنی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائیں، مگر جب مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ ہرمز کی فوج کو شکست پاش ہوئی اور وہ خود حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت ابوبکر کو اس فتح کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے اور از راہ قدردانی ہرمز کا قیمتی تاج خالد رضی اللہ عنہ کو بخش دیا۔ شاہ ایران نے ہرمز کی کمک کے لیے مشہور جنرل کارن کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا۔ راستے میں انہیں ہرمز کی شکست کی خبر ملی تو کارن وہیں ٹھہر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو بڑھ کر دھاوا بول دیا۔ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کارن قتل ہوا اور اس کی فوج کے تقریباً 30,000 سپاہی میدان جنگ میں کام آئے۔ اردشیر شہنشاہ ایران کو اس بربادی کی خبر ہوئی تو سخت غضبناک ہوا اور اپنے سب سے بڑے سپہ سالار اندرزگر اور بہمن جادویہ کو عظیم الشان لشکروں کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے بھیجا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کا کچھ حصہ آس پاس کے نشیبی علاقوں میں چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ جب ایرانی لڑتے لڑتے تھک گئے تو مسلمانوں کی اس تازہ دم فوج نے حلہ بول دیا۔ ایرانی اس نئے حملے کی تاب نہ لا سکے اور بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ان کا سپہ سالار اندرزگر فرار کی حالت میں شدت پیاس سے مر گیا۔ بعد ازاں خالد رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بکر کے عیسائیوں عربوں سے انتقام لیا جنہوں نے اندرزگر کی مدد کی تھی اور اب بہمن جادویہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ان سے فارغ ہو کر ہیرا کا محاصرہ کیا۔ اہل ہیرا نے 1,90,000 درہم سالانہ پر مصالحت کر لی۔ اس رقم کے بدلے خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی محافظت کا ذمہ لیا اور اعلان کیا کہ اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکیں تو تم پر کوئی رقم واجب نہیں۔ مسلمانوں کا یہ حسن سلوک دیکھا تو گردنواں کے سرداروں نے بھی جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل، متواضع، انکسار پسند اور پرہیزگار تھے۔ عبادت گزار اتنے کہ راتیں قیام میں اور دن روزوں میں گزار دیتے۔ دنیا سے کبھی دل نہ لگایا اور آخرت کا خوف ہمیشہ غالب رہا۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی پوری تنہائی سے یتیموں اور بے کسوں کی خدمت کرتے تھے۔ کسی کی بکریوں کا دودھ دھو دیتے، کسی کے اونٹ چراگاہوں میں لے جاتے۔ طبیعت میں سادگی اور فکر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات مجھ پر باقی ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ قرآن مجید کا یکجا کرنا ہے۔ ان کے عہد کی لڑائیوں میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اس سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ جلد از جلد تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے۔ اگرچہ قرآن کریم کی تنزیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے مختلف حصے صحابہ نے کاغذ کے اوراق، کھجور کے پتوں اور چمڑے یا پتھر کے ٹکڑوں پر لکھ رکھے تھے۔
اس طرح چند ایک کے پاس پورا قرآن جمع تھا اور اکثر کو تمام حفظ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورتوں کی ترتیب بھی ہو چکی تھی اور ان کے نام بھی موجود تھے، لیکن اسے ایک مکمل کتابی شکل حاصل نہ تھی۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی کو تدوین کا کام سپرد کیا۔ وہ خود بھی حافظ تھے، لیکن انہوں نے مسجد نبوی میں اعلان کرا کہ جن صحابہ کے پاس مختلف اجزاء تھے سب اکٹھے کر لیے، اور پھر حفاظ کی تصدیق کے بعد انتہائی محنت اور احتیاط سے پورا قرآن کو سپاروں کی صورت میں کاغذ پر لکھ کر پہلا مکمل کتابی نسخہ تیار کیا، جو حضرت ابو بکر کی ذاتی تحویل میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت اسلام عرب کے علاوہ کئی بیرونی ممالک میں پھیل چکا تھا، اور بہت سے الفاظ کے تلفظ اور ادائیگی میں مقامی اختلافات ظہور پذیر ہونے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح تلاوت کا طریقہ بھی صحابہ کو سکھا دیا تھا، لیکن جب مختلف ممالک اور قبائل کے لوگ اپنے مقامی تلفظ اور طرز تحریر کے مطابق اس کی کتابت کرنے لگے تو اختلاف بڑھنے اور خلل پھیلنے کا اندیشہ ہوا۔ اس لیے حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کے اصلی رسم الخط اور تلفظ کی حفاظت کے لیے مزید تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت زید بن ثابت اس کام پر مامور ہوئے اور ان کی مدد کے لیے مقتدر صحابہ کی چھوٹی سی کمیٹی مقرر ہوئی۔ انہوں نے قرآن کے پہلے مکمل نسخے کو، جو عہد فاروقی میں تیار ہوا تھا، حاصل کر کے اس کی مزید کاپیاں تیار کرائیں۔ اصل نسخہ مدینے میں رہا اور باقی کاپیاں مکہ، کوفہ، بصرہ، دمشق اور دیگر صوبائی مراکز کو بھی روانہ فرمائیں تاکہ صحیح تلفظ و تلاوت میں سب کی رہنمائی ہو سکے۔ قرآن مجید کے دیگر نسخہ جات جن میں جا بجا اختلافات پائے جاتے تھے منگوا کر یکجا طلب کر دیے گئے، اور اس طرح امت مسلمہ کو ایک قرآن پر متحد کیا گیا۔ عثمانی نسخہ میں اعراب و نقاط وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ اہل عرب نے زبان پر پورا عبور ہونے کی وجہ سے کبھی ان کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اموی عہد میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے تلاوت میں آسانی کے لیے نقاط اور اعراب کا بھی اضافہ کرا دیا تھا، لیکن اس میں شک نہیں کہ بنیادی طور پر قرآن کریم کا اصل نسخہ، جسے حضرت ابو بکر نے مرتب کرایا تھا، جس کی تجدید عہد عثمانی میں ہوئی، وہی آج تک مسلمانوں میں رائج ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہ خدمات سر انجام دیں جو آنے والے خلفاء کے لیے نمونہ تھیں۔ آپ عام زندگی میں جس قدر نرم دل اور منکسر مزاج تھے، اسلام کی حفاظت میں اس قدر مستقل مزاج اور سرفروش ثابت ہوئے۔ مسند خلافت پر فائز ہوتے ہی آپ کو متعدد حوصلہ شکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مدیان نبوت کی شورشیں، مرتدین کی ہنگامہ آرائیاں، تارکین زکوٰۃ کے بلبے، اور سب سے بڑھ کر مدینے کا محاصرہ، مگر بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کر سکی۔ حالات کی نزاکت اور وقت کی مصلحت کے زیر اثر آپ کبھی مغلوب نہیں ہوئے اور کسی بھی حالت میں ارکان دین پر آنچ نہ آنے دی۔ اپنی اسی اولو العزمی کے باعث بالآخر تمام دشمنوں اور باغیوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے، اور ایک دفعہ پھر تمام ملک عرب اسلامی قیادت کے جھنڈے تلے متحد ہو گیا۔ ان حالات کے پیش نظر اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسلامی حکومت کا دوسرا بانی کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ آپ نے کل عرب کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک پر اپنی طرف سے امیر مقرر کیا، جو حاکم بھی ہوتا اور قاضی بھی۔
فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستے کا علیحدہ سالار مقرر کر دیتے اور پھر ان سب کو ایک سپہ سالار اعظم کے ماتحت کر دیا جاتا۔ فوجوں کو حملے کے وقت خاص ہدایت ہوتی کہ فصلیں، کھجور اور پھلدار درخت ویران نہ کریں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی سے دغا نہ کریں، گرجاؤں کو تباہ نہ کریں اور جزیہ ادا کرنے والوں کی پوری حفاظت کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہ خدمات سر انجام دیں جو آنے والے خلفاء کے لیے نمونہ تھیں۔ آپ کا عہد خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری تک ہے۔ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ علالت کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی سے مایوس ہو گئے تو صحابہ کرام کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر کے فرمایا کہ مجھے ان سے زیادہ موزوں کوئی شخص نظر نہیں آتا۔